السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو سیریز 47 ہے۔ انشاءاللہ آج سورہ آل عمران کی ورسز 55 سے لے کے 63 تک انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے قبض کر لوں گا، یہاں پر اس نے ترجمہ کرنے والے نے قبض کر لوں گا کہا ہے، اور یہاں پر ورڈ ہے متوفی کا، یعنی میں تجھے موت دوں گا، ورافیو کا، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ جیسے عموماً جیسے ہم کسی کو موت دیتے ہیں تو وہ ہم بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف چلے گئے، تو تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے پاک کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے تیری پیروی کی، انہیں ان کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ یعنی جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے، ان کی بات سن کے ایک اللہ کی عبادت کریں گے، نہ کہ اپنی من گھڑت عقیدہ بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ مانیں گے، تو وہ لوگ تو گمراہ ہو گئے۔ اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول مانتے ہوں گے، وہ لوگ پھر آگے چل کے محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ اور اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانیں گے، جس کو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ جو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ آگے چل کے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانیں گے، اور وہ قیامت تک جو ہے نا اللہ کی قرب میں رہیں گے اور اللہ کے انعامات کو حاصل کریں گے، تو وہ غالب رہیں گے اس معنوں میں۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے نہیں تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے صلیب پہ چڑھایا نہیں چڑھایا، اللہ نے ان کو نیچرل ڈیتھ دی اور ان کو اپنی طرف اٹھایا نہیں اٹھایا، تمام اختلافات جتنے بھی ہیں میں قیامت کے دن اس کو بتا دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ پس جن لوگوں نے کفر کیا سو انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب اللہ کے عذاب دینے کے طریقے مختلف ہیں، کسی کو اپنی طرف سے دوری دے دینا سب سے بڑا عذاب ہے، کسی کو بے چینی دے دینا اس دنیا میں بڑا عذاب ہے، مختلف عذاب ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے لے رہے ہیں، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کے اجر انہیں پورے دے گا، جو ان کا اجر ہے وہ پورا دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ہم آپ پر یہ آیتیں اور حکمت والی نصیحت پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ریسیپینٹ اللہ کے رسول ہوئے، اور آج آپ اور میں ہیں کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جب ہم کلام کھول رہے ہیں تو ہمارے اوپر یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ آگے پھر بول رہا ہے خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اسے مٹی سے پیدا کیا پھر کہا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کو کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، ویسے ہی اس ٹائم پہ بھی جو ہے جہاں پہ یہ بات آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے جب ان سے کہا گیا، فرشتے نے کہا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے جو ہم نے کل کے رکوع میں پڑھی،
تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، تو کیسے؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تو وہ ہو گیا، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں سے نہ ہونا۔ اب یہ تمام جو باتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کی طرف کا انتظام ہے، اب ہم ایز اے مسلم اس میں شک نہیں کریں گے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جو آپ سے اس بارے میں جھگڑیں۔ اب آپ سے ہو سکتا ہے پہلے ریسیپینٹ اللہ کے رسول تھے جن کے بارے میں یہ ہسٹوریکلی یہ ہے کہ یہ آیت وہ چادر والی آیت ہے جس کے اندر مباہلے کی آیت ہے، جس کے اندر ان کو اور ان کے لوگوں کو بلایا گیا لیکن وہ لوگ بھاگ گئے۔ تو جو آپ سے اس بارے میں جھگڑیں، اس کے بعد جب کے پاس علم آ گیا تو آپ کہہ دیں آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی خود ذات اور تم خود بھی، پھر کیا کریں گے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم سب التجا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یعنی جو ہم میں سے جھوٹا ہے، جو اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بات گھڑ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں وغیرہ ہیں، یہ جو بھی جھوٹے باتیں ہم گھڑ رہے ہیں یا کسی بھی معاملے میں، دیکھ لیجئے کہ اللہ کی وحدانیت میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی ایسی بات کسی دوسروں کے ساتھ منسوب کر رہا ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ اور کچھ بات تو نہیں کر سکتے، آپ بلائیے اور جھوٹوں پہ لعنت کریے۔ آپ اپنے فیملی کو لے کے بیٹھیے، وہ اپنے فیملی کو لے کے بیٹھیں اور جھوٹوں پہ لعنت کرنے کی دعا کریں۔ ان ھذا لھو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دیکھیے جب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمام کلام اللہ کی مراد ایک آیت میں بیان فرمائیے، تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا تمام کلام اللہ کی نہیں، بلکہ جتنی کتابیں ہیں اور جتنے صحیفے اب تک کے آئے ہیں سب کی مراد صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اسی پہ پورے دین کا دار و مدار ہے، اور یہی ہمارا صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، جس کو ہم سانسوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہی دین کا مقصود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی سچا بیان ہے۔ ھذا لھو القصص الحق، یہ ہے سب سے حق کہ بات کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب پھریں گے کس سے؟ اس بات سے پھریں گے کہ آپ کے پاس یہ حق آ گیا اور اس کے باوجود بھی آپ جو ہے اس سے پھر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وما من الہ الا اللہ کہا، اب اس سے نہیں پھرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ حق ہے، اس کے سوا پھرنا ہی نہیں ہے۔ اتنا علم آ جانے کے بعد میں، اتنی بات معلوم ہو جانے کے بعد میں، اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ کے دیے ہوئے ایٹریبیوٹ دوسروں میں ڈھونڈ کے دوسروں کو خدا کا ایک شریک بنا کے اگر ہم عبادت کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے، تو پھر فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، ہم کرپٹرز ہیں، ہم کرپشن پھیلانے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔